مسلمانوں کی اور شیعوں کی کتابیں اس بات کو مانتی ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ہے، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ جو اس رشتے کا انکار کرے گا وہ جاہل ہوگا یا معاند حاسد ہوگا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رسائل الشریف مرتضیٰ، یہ کتاب جلد نمبر 3 ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 150 کھولتے ہیں تو یہاں دیکھیں وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے، فَأَمَّا مَنْ جَحَدَ مِنْ غَفْلَةِ أَصْحَابِنَا وُقُوعَ هَذَا الْعَقْدِ، کہ جن ہمارے بے خبر ساتھیوں نے، جاہل ساتھیوں نے اس رشتے کا انکار کیا ہے، وَأَنَّهَا وَلَدَتْ أَوْلَادًا مِنْ عُمَرَ معلوم مشہور، اور بے شک اس سے یعنی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے بہت ساری اولاد پیدا ہوئی ہے حضرت عمر سے، معلوم مشہور، کہ وہ معلوم بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ ولا یجوز، اور نہیں ہے جائز کہ ان یدفعہ الا جاہل او معاند، کہ اس رشتے کا، کون سا رشتہ، کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں دی ہے، اس رشتے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا الا جاہل، مگر جاہل ہی کرے گا، او معاند، مگر حاسد کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس رشتے کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ شیعہ مصنف نے اپنی کتاب رسائل الشریف مرتضیٰ میں لکھا ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں یہ شیعوں کی معتبر کتاب مرۃ العقول ہے، اس کا جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 45 ہے۔ اس میں بھی دیکھیں یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وما سیاتی باسانید ان علی لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ وغیر ذلک مما اوردتہ۔ اس نے لکھا ہے کہ بہت ساری سندوں کے ساتھ یہ وارد ہوا ہے کہ بے شک حضرت علی اس وقت حضرت عمر کے گھر میں آئے جس وقت حضرت عمر دنیا سے چلے گئے تھے، یعنی وفات کر گئے تھے۔ وہاں آ کر فانطلق بها الى بیتہ، حضرت علی اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر گئے۔ اس نے کہا کہ وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی مما اوردتہ فی کتاب بحار الانوار، میں نے بہت ساری روایات بحار الانوار میں لکھ دی ہیں۔ آگے لکھا کہ دیکھیں جب اتنی سندوں کے ساتھ، بہت ساری سندوں کے ساتھ یہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ہے، بہت ساری یہ روایات وارد ہوئی ہیں اور میں نے بھی یہ بحار الانوار میں لکھی ہیں، تو اتنی ساری سندوں والی روایات کا انکار ذالک عجیب، انکار کرنا عجیب ہے، بے وقوفی ہے۔ دیکھیں شیعہ مصنفین وضاحت کے ساتھ مانتے ہیں کہ یہ رشتہ ہوا ہے، اس کا انکار کرنے والا یا تو جاہل ہوگا یا معاند ہوگا یا حاسد ہوگا یا بے وقوف ہوگا۔ ایسی روایات اور اتنی روایات کا انکار کرنا ہی عجیب ہے۔ یہ مرۃ العقول جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 45 میں وضاحت کے ساتھ عبارت موجود ہے۔ دیکھیں اس نے بہت سارے بہانے کیے تھے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے مجبور ہو کر کہا کہ نہیں یار بہت ساری روایات ہیں، ان کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار کرنا ہی عجیب ہے۔ آگے اس نے پھر تعویل کرنے کے لیے ایک جواب دیا، والأصل فی الجواب هو ان ذلك وقع على سبیل التقیۃ والاضطرار۔ اس نے کہا یار اصل بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا حضرت عمر سے نکاح ہوا ہے، تو یہ حضرت علی نے جو نکاح کروایا تھا یہ تقیے اور مجبوری کی بنا پر کرایا تھا، معاذ اللہ۔ دیکھیں مسلمانوں، کیا یہ حضرت علی کی توہین نہیں ہے؟ کوئی عام مسلمان بھی اپنی بیٹی کا رشتہ غیر مناسب اور غیر کفو آدمی سے نہیں کرتا، مجبوری کی صورت میں بھی نہیں کرتا، اگرچہ جان دے دیتا ہے۔ تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا حضرت عمر سے نکاح کیسے کیا اگر نامناسب سمجھتے تھے؟ معاذ اللہ، یہ حضرت علی کی توہین ہے۔ اسی طرح دیکھیں مسلمانوں کی اور شیعوں کی کتابیں، یہ تمام کی تمام کتابیں اس رشتے کو مانتی ہیں، لیکن ماننے میں فرق ہے۔ مسلمانوں کی کتابیں مانتی ہیں محبت کی بنا پر اور شیعوں کی کتابیں مانتی ہیں نفرت کی بنا پر۔ اب ظاہری طور پر شیعہ انکار کرتے ہیں اس رشتے کا، وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح چور یہ نہیں چاہتا کہ چور کو ڈھونڈا جائے، اس کی تلاش کی جائے، کیوں نہیں چاہتا؟ اس وجہ سے اگر چور کی تلاش کی جائے گی، اس کو ڈھونڈا جائے گا تو چور پکڑا جائے گا اور خوار ہو جائے گا۔ اسی طرح ظاہری طور پر رافضی نہیں چاہتے کہ یہ رشتہ بیان کیا جائے، کیوں؟ اگر بیان کیا جائے گا تو رافضیت کا پورا مذہب دھڑام کر کے گر جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس مذہب کی بنیاد ہی نفرت پر ہے۔ جب محبت بیان کی جائے گی، جب رشتہ بیان کیا جائے گا تو نفرت
مٹ جائے گی، جب نفرت مٹ جائے گی تو رافضیت دھڑام کر کے گر جائے گی۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کی کتابیں محبت کی بنا پر مانتی ہیں، شیعوں کی کتابیں نفرت کی بنا پر مانتی ہیں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں شیعوں کی کتاب فروع الکافی جلد نمبر 5 ہے۔ اس میں عبارت وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان ذالک فرج غصبناہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شرمگاہ معاذ اللہ، یہ دیکھیں بیان بھی ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شرمگاہ یعنی حضرت علی کی بیٹی کی شرمگاہ ہم سے غصب ہو گئی ہے معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے غصب کر لی ہے۔ کیا یہ حضرت علی کی اور حضرت علی کی بیٹی کی توہین نہیں ہے کہ حضرت علی کی موجودگی میں حضرت علی کی بیٹی غصب ہو گئی اور حضرت علی نے کچھ نہیں کیا؟ اسی طرح یہی کتاب مجالس المومنین کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 354 پر موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وَنَالَ سحر امیر المؤمنین علی ام کلثوم بعد ہلاک عمر بن الخطاب، کہ محمد بن جعفر طیار یہ داماد بنا حضرت علی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد۔ اور آگے لکھا کہ وکانت فی حبالت عمر حیث تزوجہا بالقہر والاکراہ، پہلے حضرت ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں تھی۔ آگے اس نے لکھا کہ یار نکاح میں تو تھی لیکن بالقہر والاکراہ، اس نے کہا کہ حضرت عمر نے وہ جو نکاح کیا تھا وہ جبر کی بنا پر، غلبے کی بنا پر اور مجبوری کی صورت میں، یعنی حضرت علی کو مجبور کر کے کیا تھا۔ معاذ اللہ، کیا یہ حضرت علی کی توہین نہیں ہے؟ ہم پہلے دور سے یہ کہتے آتے تھے کہ جو رافضی ہیں یہ صرف صحابہ کی توہین نہیں کرتے بلکہ اہل بیت کی بھی توہین کرتے ہیں، اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں اور رسول اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں، جو کہ آپ ان کی کتابوں سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔